اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات بینات کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس تہمت سے بری و ذمہ ہو چکے تھے۔ جب ایک گواہ نے کہا تھا کہ علامتیں دیکھو، قمیض کہاں سے پھٹی، آگے سے پیچھے سے، تو کہاں سے پھٹی تھی؟ پیچھے سے قمیض پھٹی تھی۔ تو کون پھر مجرم قرار پایا تھا؟ وہ عورت جو تھی وہ مجرمہ قرار پائی تھی۔ عزیز مصر بھی اس چیز کو مان گیا تھا کہ واقعی میری جو بیوی ہے وہ غلط ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ تو اس لیے عزیز مصر نے کہا تھا کہ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف علیہ السلام اعراض کرو، درگزر کرو، اگر ہوگی اس سے غلطی۔ اب یہ پھر واقعہ اس کے گھر سے نکلتے پھر نا علاقے کے اندر، شہر کے اندر یہ خبریں پہنچنے لگیں کہ زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو اس کے نفس کے بارے میں پھسلایا، دعوتیں دیں، لوگوں نے بڑے تانے، بڑی جو ہے نا جو ہو سکتا تھا لوگوں نے باتیں کی۔ اس نے پھر پروگرام بنا لیا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دکھاؤں گی، ان عورتوں کو اکٹھا کروں گی۔ آ گئیں ساری عورتیں، ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی گئیں۔ اس نے پھر کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یہاں سے نکلو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اخرج علیہن، جب ان پر نکلے تو ان کو نے کہا کہ فلما رأینہ اکبرنہ، بہت بڑا جانا، کہا کہ یہ بندہ نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے۔ تو پھر وہ تھوڑا سا واقعہ آگے بھی پھر زلیخا کے پھر اور جو برے عزائم تھے آخری آیت کے اندر وہ بھی پڑھتے ہیں۔ وقال نسوۃ، شہر میں کچھ عورتوں نے کہا، شہر میں کچھ عورتوں نے کہا، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے، تراود فتاہا عن نفسی، اپنے غلام کو، اپنے فتح کا معنی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے، اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے۔ یہ کسی نے کہا؟ عورتوں نے۔ جب بات گھر سے، محل سے نکلی، باہر لوگوں تک گئی تو عورتوں نے بڑی بڑی باتیں کی۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس کے بارے، اس کے نفس سے پھسلاتی ہے۔ قد شغفھا حبا، بلا شبہ وہ اس کی محبت میں، شغفہ کہتے ہیں وہ محبت جو انسان کے دل کے اندر داخل ہو گئی ہو۔ محبت کے 10 درجے، وہ ایک کتاب چھوٹی سی پڑھی ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کی، دیکھیے آپ نے، چھوٹی کتاب ہے، عشق یا محبت، اس طرح کے اوپر ہیڈنگ ہے۔ اس میں آپ کھول کے دیکھیں گے محبت کے 10 مرتبے لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک محبت کا یہ درجہ بھی ہے شغف، وہ محبت جو محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر وہ داخل ہو چکا تھا۔ بلا شبہ وہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ بڑی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ تو کیا معنی لکھنا ہے کہ بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے تو بار بار وہ حملے کر رہی تھی، اس کے دل میں داخل ہو چکا تھا۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم اسے دیکھتی ہیں صریح غلطی پر۔ ہم زلیخا کو کس پر دیکھتے ہیں؟ صریح غلطی پر۔ فلما سمعت بمکرہن وارسلت الیہن، تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے سنا، جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا، یعنی زلیخا نے سنا کہ اب شہر کی عورتیں میرے بارے میں اس طرح باتیں کر رہی ہیں کہ یہ غلط تھی، فلاں تھی، یہ تھی تو غلط ہی ہے، کون سی کچھ اس کے صداقت تھی یا اس نے نہیں ورگلایا تھا۔ اس نے لوگوں کی، خواتین کی باتیں سنی تھی، اس نے پھر مجلس کا پروگرام بنایا، ساری عورتوں کو بلایا، پھر چھری دے دی، ان کے ہاتھ کٹ گئے حضرت یوسف کو جلوہ دیکھتے ہوئے۔ فلما سمعت بمکرہن وارسلت الیہن، تو جب اس عورت نے ان کے مکر کو سنا، ارسلت تو پیغام بھیجا، الیہن ان کی طرف، واعتدت لہن اور تیار کی ان کے لیے، متکئن تکیہ دار مجلس۔ کیا تیار کیا؟ جب اس عورت نے ان کے فریب سنے، ارسلت پیغام بھیجا، الیہن ان کی طرف، جو اعتراض کرنے والی خواتین تھی ان کی طرف پیغام بھیجا، کیا؟ آؤ میری طرف تمہاری دعوت ہے۔ پیغام پہنچ گیا ان کو۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ اور تیار کی ان کے لیے
متکان ایک تکیہ دار مجلس، تکیے لگا دیے گئے، بٹھا دیے گئے ساروں کو. وآتت کل واحد منہن سکینہ، اور دے دی گئی ان میں سے ہر ایک کو چھری. سکین کہتے ہیں چھری کو. ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی گئی. ہاتھوں میں چھری ہے، کو کاٹنے کے لیے بھی کوئی چیز دے دی گئی ہوگی، اس کا قرآن میں تو ذکر نہیں ہے. ہر ایک کو ان میں سے چھری دے دی گئی. وقالت اخرج علیہن، اور کہنے لگی ان کے سامنے نکل. حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہا؟ یہ عورتوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، تکے لگے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں چھریاں ہیں، کوئی چیز کاٹ رہی ہیں، اب تو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آ ان کے سامنے. وقالت اخرج علیہن، کہ کہنے لگی ان کے سامنے نکل. فلما، پس جب رأینہ، انہوں نے اس کو دیکھا، اکبرہ، اسے بہت بڑا پایا. جب انہوں نے اس کو دیکھا اور اسے بہت بڑا پایا. وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وقل، بس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی رہ گئے، ہاتھ کٹ گیا پتہ نہیں چلا. وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی پناہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ آدمی نہیں لگتا کوئی ہے. ان ھذا الا ملک کبیر، نہیں ہے یہ الا مگر ملک کبیر، معزز فرشتہ. یہ کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے، انسان نہیں لگتا یہ عورتوں نے کہا. تو قالت، جب عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، حضرت یوسف کو فرشتہ جانا، پھر زلیخا نے آگے کیا کہا؟ کہنے لگی فذالکن الذی لمتننی فی، اس عورت نے کہا تو وہ یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، ملامت کی تھی تم نے. یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، یعنی یہ وہ شخص ہے جس کو میں نے اس کے نفس کے بارے میں پھسلایا. دیکھ لیا نا تم نے، تمہارے ہاتھ کٹ گیا، تمہارے ہوش اڑ گئے، اتنا خوبصورت ہے یہ. قالت، کہنے لگی اس عورت نے کہا تو وہ یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ، اور تحقیق، بلا شبہ تحقیق، میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا. اب خود کہہ رہی ہے میں نے اس کو اس کے نفس کے بارے پھسلایا. فَاسْتَعْصَمَ، مگر یہ صاف بچ گیا، مگر یہ صاف بچ گیا. مان گئی کہ میں نے واقعی ورگلایا تھا، لیکن اس کو اللہ نے اس گناہ سے، اس جو کام سے بچایا. آگے کیا کہتی ہے؟ وَلَقَدْ، اچھا، وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ. اگر اس نے وہ نہ کیا، وَإِن لَّمْ، اگر، لم یفعل، اس نے وہ نہ کیا، ما آمرہ، جس کا میں نے اس کو حکم دیا. کیا اس نے برائی کا کہا تھا؟ اس نے برائی کا کہا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کو. اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں نے اس کو یا حکم دیتی ہوں، جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، لا یسجنن، ضرور قید کیا جائے گا، ضرور قید کیا جائے گا. والا یکون من الصاغرین، یہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا، ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا. یہ عورت ابھی بھی اپنے جو ہے غلط نظریات، عقائد پر ابھی بھی برقرار ہے، ابھی بھی ملامت نہیں ہو رہی، ڈر نہیں آیا اللہ کا. ابھی بھی کہہ دیا اگر اس طرح نہیں کرے گا تو قید میں ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو یہاں تک یاد کریں. پھر کل سے انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی، وہ پھر انشاءاللہ آیت نمبر یہ 33 سے پھر آگے پڑھیں گے، 32 سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ.